ایک سوال یہ ہے کہ حکومت کو اتنی جلدی کیوں ہے، وہ 14 نومبر تک ہی کیوں یہ ترمیم منظور کروانا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور دوسرا، مولانا اور پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے پر، تو یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے وفاق پاسپائی اختیار کرے گا اس پر؟ دیکھیں، یہ کوئی آپ پریشان نہ ہو، پیپل پارٹی اسی طرح شور مچا کے الٹیمیٹلی ووٹ دے گی. اچھا، جیسے مولانا نے کیا تھا، جیسے مولانا نے کیا تھا. یہ مطلب یہ تاکہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. اچھا، یہ بھی کہا جائے کہ ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا. دیکھیے، ہمارے کہنے کی وجہ سے حکومت نے فلاں کلوز کو موڈیفائی کر دیا. کچھ حکومت بھی تو فلیکسیبلٹی دکھا دے گی نا، کچھ کلوزز موڈیفائی کر دے گی، اور یہ پھر یہ کہہ کے آ جائیں گے. جس طرح کہ 26ویں ترمیم، جس طرح 26ویں ترمیم منظور ہوئی ہے نا، جو مولانا نے تماشا دکھایا تھا، وہی تماشا پیپل پارٹی اب دکھا رہی ہے. آئے گی انشاءاللہ یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ منظور ہوگی. اور ٹائملی ہو جائے گی؟ ٹائم وائم کا ہمیں نہیں پتا، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. ٹائم کو دیکھیے، حکومت کو جلدی اس لیے جلدی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ پبلکلی ڈیبیٹ ہوگی تو کہیں کنٹروورسیز بڑھ نہ جائیں، ہمارے لیے مشکلات نہ پیدا ہو جائیں. دیکھیے، آپ نے ابھی ہمارے لیگل ایکسپرٹ صاحب سے بات کروائی تو انہوں نے کہا جی کہ کانسٹیٹیوشن سیکروسینٹ نہیں ہوتا، اور یعنی متبرک کوئی چیز نہیں ہوتی. تو مجھے ان کی اس بات سے ایک ماضی کی ایک چیز یاد آ گئی. وہ ہے جب سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگایا تھا، انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا. کیا؟ اس بیان کو وہ پڑھ لیں جا کے، وکیل صاحب ہمارے. اس بیان میں یہی تھا کہ زیادہ اہم چیز، زیادہ قابل قدر چیز آئین نہیں ہوتا، عوام کے مفادات ہوتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ نہیں، یہ بات کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب، 26ویں آئینی ترمیم سے لے کر 27ویں آئینی ترمیم تک کا سفر جو ہم طے کر رہے ہیں، اس میں عوام کی فلاح کے لیے کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جو اقتدار کے سوال ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ 26ویں ترمیم کا عوام سے کوئی تعلق تھا، نہ 27ویں ترمیم کا عوام سے کچھ تعلق ہے. یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے، جو اقتدار پہ چھائے ہوئے ہیں ان کی جنگ ہے. اور جہاں تک کہ آرگومنٹ کا تعلق ہے، دیکھیے، آرگومنٹ پولیٹکس کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں آپ آرگومنٹ فیور میں بھی دے سکتے ہیں، اگینسٹ بھی دے سکتے ہیں. پریزیڈنشل سسٹم اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کے دونوں طرف آرگومنٹس موجود ہیں. یہاں لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، دونوں طرف آرگومنٹس موجود ہیں. اگر آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے تو پولیٹکس میں ایشو کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے، ماحول میں دیکھنا ہوتا ہے. 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تھی، جس میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں آئین کے اندر کئی قسم کی، اس وقت صاحب اقتدار طبقہ تھا، اس کا مفاد یہ تھا کہ آئین میں صوبوں کو مضبوط کیا جائے. اچھا، کیونکہ پاکستان میں بیشتر آئینی ترمیمیں جو ہوئی ہیں وہ صاحبان اختیار و اقتدار کے مفاد کے حوالے سے ہوئی ہیں، عوام کے مفاد کے حوالے سے نہیں ہوئی ہیں. تو 18ویں ترمیم 2010 میں جب یہ ہوئی تھی تو اس وقت کے جو ڈومیننٹ ایلیٹ تھے، جس میں پیپل پارٹی آگے تھی، ان کا مفاد یہ تھا کہ صوبوں کو مضبوط کیا جائے. آج جو حکمران طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صوبوں کے بجائے مرکز کو مضبوط کرنا ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی آج یہ چاہتی ہے کہ صوبوں کے بجائے مرکز کو مضبوط کرنا. نہیں، وہ مان جائے گی نا، اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں حکومت تبدیل کر دے گی نا، تو وہ بات مان جائے گی حکومت. میں نے اب کہا ہے نا، اس کو چھوڑ دیں اس بات کو. میں نے کہہ دیا ہے کہ آلریڈی کہ پیپل پارٹی اسی بات پہ مان جائے گی، جس طرح مولانا مان گئے تھے 26ویں ترمیم میں. تو اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو ڈومیننٹ ایلیٹ ہے اس کا مفاد کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، اس کا مفاد یہ ہے کہ سینٹر مضبوط ہو، سینٹر پاورفل ہو، اختیارات. لہٰذا وہ یہ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں. کل کو کوئی اور صاحب اقتدار ہوگا تو وہ آئین کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرے گا. سب سے بڑی پرابلم یہ آپ کے آئین کی یہ رہی ہے کہ صاحب جن کے پاس اختیار تھا یا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے آئین کو بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے مفادات کے پیش نظر آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے، نہ کہ عوامی فلاح اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ سمجھا جائے کہ بات وہیں رکی ہوئی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ ریٹن دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے، جو یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ صرف اس کی وجہ اتنی ہے کہ اس میں ترکی
اور اس کے ساتھ قطر کا ایک رول ہے، اور پاکستان ان دونوں ملکوں کی قدر کرتا ہے، اور کیونکہ یہ پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کے بہی خواہ ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ڈائیلاگ چل رہا ہے، ورنہ یہ ڈائیلاگ بے معنی ہے۔ اس لیے بے معنی ہے کہ کابل کی حکومت کی طرف سے ایک بھی انڈیکیشن آپ کو نہیں ملتا جس میں وہ پاکستان جو ہمارے ہاں فورن آفس والے، ہمارے حکومتی لوگ بڑے دھوم دھام سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں انہوں نے کوئی سمپیتھیٹک لفظ استعمال کیا ہو، کوئی ایسا ہمیں بیان نہیں ملتا۔ لہذا یہ گفتگو چلتی رہے گی زبانی جمع خرچ کے اندر، اور لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کا مسئلے کا حل یہی ہے کہ ایک تو بارڈر سیکیورٹی کو مضبوط رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور بارڈر جو کراس ہونے کی کوشش ہوتی ہے اس کو وہیں کاؤنٹر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اقدامات کی ہے، اگر وہ ضرورت پڑے تو اس کو وہ استعمال کریں، لیکن میرے نزدیک اگر ڈاکٹر صاحب اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، اور جیسے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ اگر نہیں ہوتا کچھ تو پھر کھلی جنگ سمجھی جائے، نہیں دیکھیں وزیر دفاع اتنی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈپلومیسی میں آپ جو ہے نا سخت بات نرم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، اور جو میں نے ابھی آپ سے بات کہی ہے کہ آپ بارڈر سیکیورٹی کو بڑھائیں اور وہاں سختی رکھیں، کنٹرول زیادہ ایفیکٹو کریں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کارروائی کرنی ہے وہ اسی صورت میں ہو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا تب آپ کریں، ورنہ میرے نزدیک بارڈر کنٹرول کو بھی اگر آپ مضبوط کر دیں تو اس سے بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے لیے اگر ادھر آنا ممکن نہیں رہے گا تو پھر وہ ایسا نہیں ان کا ایفرٹ خود بخود خراب ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دباؤ آپ نے ڈالنا ہے وہ آپ کا اکنامک دباؤ ہے، اس سے ٹھیک ہے پاکستان میں بھی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سی بزنس کے پی کے اندر افغانستان سے لنک اپ ہوئی بھی ہے، تو ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اکنامک پریشر یہی رکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان سے اور پاکستان کے ذریعے تجارت کرنی ہے تو افغانستان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پریشر جو ہے بلٹ رکھنے کی یہ ضرورت ہے۔ ڈپلومیٹک تیسرا اور آخری یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ خاص کر جو مسلمان ممالک ہیں جس میں قطر اور یو اے ای اور سارے ممالک ہیں، وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو ایک مؤثر انداز میں، ایک ڈپلومیٹک انداز میں، سخت زبان میں نہیں، وہ آپ کو پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ پتہ لگے کہ پاکستان کو اعتراض کیا ہے۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ جو ایران کے نیبرنگ سٹیٹس ہیں ان سب سے آپ نے تعلقات کو بہتر کریں، کیونکہ وہ سب کے سب افغانستان سے تنگ ہیں، تو آپ ان سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں، ایک سفارتی لنکیج رکھیں، آپ انفارمیشن ان سے ایکسچینج کریں، ان سے کوآپریٹ کریں، تو اس سے بھی پاکستان کے حق میں جو ہے وہ بات آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی نیبرنگ سٹیٹ کے ساتھ بھی افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے۔